محمود غزنوی یہ غزنوی خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ شروع کے حملوں میں تو وہ چند ناگزیر وجوہ سے واپس جاتا رہا، آخر ہندوستان کو فتح کر لی۔ اس نے سومناتھ کا بت بھی توڑا، جس میں سے زر و جواہر کا بہت بڑا خزانہ نکلا۔ ہر چند کہ سومناتھ کو اس نے صرف اپنا فرض سمجھتے ہوئے توڑا تھا، روپے کے لالچ میں نہیں۔ تاہم ان زر و جواہر کو اس نے پھینک نہیں دیا، اونٹوں پر لدوا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ ایاز اس کا غلام تھا۔ علامہ اقبال سے روایت ہے کہ جب لڑائی میں وقت نماز آتا تھا تو یہ دونوں یعنی محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، باقی فوج لڑتی رہتی تھی۔ محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھوایا اور اس کے ساتھ 60,000 اشرفیاں نہ دی بلکہ 60,000 روپے دے کر ٹالنا چاہا۔ یہ الزام بیجا ہے۔ بے شک وعدہ ایک اشرفی فی شعر ہی کیا گیا تھا، لیکن اس وقت گمان نہ تھا کہ فردوسی واقعی یہ کتاب لکھنے بیٹھ جائے گا اور اس کو اتنا لمبا کر دے گا۔ یہ کتاب جناب حفیظ جالندھری کے شاہ نامہ اسلام کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ فردوسی چاہتا تو بہت تھوڑے صفحوں پر ایران کی تاریخ بیان کر سکتا تھا کہ فلاں بادشاہ نے فلاں بادشاہ کو مارا وغیرہ، لیکن وہ اس میں پہلوانوں اور ازدہوں وغیرہ کے قصے ڈال کر لمبا کرتا گیا۔ بھلا ایک کتاب کی 60,000 اشرفیاں دی جا سکتی ہیں؟ بجٹ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ محمود کی ہم تعریف کریں گے کہ پھر بھی 60,000 کی رقم فردوسی کو بھجوائی، ہاں اس کے مرنے کے بعد ہی بھجوائی۔ آج کل کے پبلشر اور قدردان تو مرنے کے بعد بھی مصنف کو کچھ نہیں دیتے۔ 60,000 روپے تو بڑی چیز ہے، ان سے 60 روپے ہی وصول ہو جائے تو وہ مصنف اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سلطان موصوف بہت فیاض بھی تھا۔ غزنوی خاندان کے بعد کسی نہ کسی خاندان کو تو آنا ہی تھا، چنانچہ غوری خاندان آیا۔ اس خاندان کا عہد بہت مختصر رہا۔ یہ لوگ اس بات پر غور ہی کرتے رہے کہ ملک کو کیسے ترقی دی جائے، کسی بات پر عمل کرنے کی مہلت نہ ملی۔ سلطان محمد غوری اس خاندان کا مشہور اور لیاقت مند بادشاہ تھا۔ ایک بار وہ گکھڑوں کی شورش رفع کرنے کے لیے ان کے علاقے نواح راولپنڈی میں گیا اور کسی گکھڑ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حفیظ ہوشیار پوری اور رئیس امروہی نے قطعات تاریخ لکھے، اگر وہ گکھڑوں کے ہاں جانے کی بجائے ان کو اپنے ہاں بلاتا اور گھر بیٹھتے ان کی شورش رفع کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ خاندان غلامہ اس خاندان کا مبانی ایک شخص غلام محمد نامی تھا، اس لیے یہ خاندان غلامہ کہلایا ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان کے عہد میں بعض بڑی طاقتوں کے نام خط غلامی لکھا کرتے تھے، چونکہ اس خاندان کے بہت سے اعیان سلطنت کی عمر انگریز کی غلامی میں گزری تھی، اس لیے بھی اس کو خاندان غلامہ کا نام دیا گیا۔ اس زمانے میں ذاتی اور انفرادی غلامی تو ختم ہو رہی تھی، ہاں کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا غلام ہونا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ آقا ملک اپنے غلام ملک کو ایڈ دیتا تھا، فالتو پیداوار بھیجتا تھا تاکہ سمندر میں نہ ڈبونی پڑے، اور فالتو آدمی جن کا اپنے ملک میں کوئی مصرف نہ ہوتا تھا مشیر بنا کر ساتھ کر دیتا۔ غلام ملک کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہ ہوتی تھی، بس حق نہ حق میں آقا ملک کا ساتھ دینا ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں غلام ملک اپنے ہاں فولاد کا کارخانہ بھی نہ لگاتا، خارجہ پالیسی بھی پوچھ کر بناتا تھا، بلکہ آقا ملک سے بنی بنائی منگواتا تھا۔ خلجی خاندان اس خاندان نے جتنے دن حکومت کی خود کو بھی خلجان میں مبتلا رکھا، قوم کو بھی خلجان میں رکھا، اس لیے اس کو خلجی خاندان کہتے ہیں۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی خے سے شروع ہوتا تھا۔ ایک شاعر نے یہ قصیدہ اس کی شان میں لکھا تھا: کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، گھوڑا تیری گلی میں، نٹیا تیری گلی میں۔ اس بادشاہ کے عہد میں فن طباخی کو بہت ترقی ہوئی۔ پرندوں کے لیے دور کچھ اچھا نہ تھا۔ مرغ و ماہی بادشاہ کا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے۔ سودا نامی شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ تڑپے تھا مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ اردو کی مشہور کلاسیک مکمل مرغی خانہ با تصویر اسی عہد میں تصنیف ہوئی۔ اب تک اس کے 70 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ تغلق خاندان اس خاندان کے سرکاری دفاتر کراچی کے تغلق ہاؤس میں تھے، اس لیے یہ تغلق خاندان کہلایا۔ انہی دفاتر میں بیٹھے بیٹھے وزرائے شطرنج کو پہلے پہل خیال آیا کہ دارالحکومت بدلنا چاہیے، دہلی سے دیوگری چلنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو تھوڑی تفریح ہی رہے گی، سفر کا بھتہ ہی ملے گا۔ اس منصوبے پر عمل بعد میں ہوا۔ تغلق کا لفظ اغلاق سے نکلا، جس کے معنی مشکل پسندی اور مشکل گوئی وغیرہ ہے۔ ہمارے دوست عبدالعزیز خالد اس دور میں ہوتے تو ملک شعراء سے ہر وقت خلت فاقہ زیب تنگ کیے رہتے، یوں خالی کوئی شرط میں نہ گھوما کرتے۔ پر فیروز خان تغلق اس خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ یہ اپنا رشتہ چنگیز خان سے ملایا کرتا تھا۔
اور کوٹلے بسایا کرتا تھا۔ چنانچہ فیروز شاہ کا کوٹلہ مشہور ہے۔ اس کی تصنیف میں تاریخ فیروز شاہی، فیروز اللغات اور چشمدید مشہور ہے۔ تاریخ فیروز شاہی تاریخ کی کتاب ہے، فیروز اللغات ایک لغت ہے اور چشمدید میں بادشاہ نے اپنے وہ حالات لکھے ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھے ہیں۔ فیروز تغلق کے زمانے میں چیزیں سستی تھی، کم از کم آج کے مقابلے میں آٹا، دال، گھی، بناسپتی گھی، پیٹرول ایک آج بھی زندہ ہوتا اور ہمارا بادشاہ ہوتا۔ لودھی خاندان، اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ سکندر لودھی تھا۔ اس کو سکندر اعظم کے ساتھ خلط مرت نہ کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ قبل از مسیح میں ہوا تھا، یہ زمانہ بعد از مسیح میں ہوا۔ بعض کتابوں میں اس خاندان کا نام لودھی لکھا گیا ہے، جس کے معنی لالچی یعنی اقتدار کی لالچ رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں صحیح نام لودھی ہی ہے۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ لودھیانے سے آیا ہوگا، جیسے یہ خاکسار آیا ہے۔ یہ خاکسار اپنے کو لودھی نہیں لکھتا، جس کی وجہ خاکساری ہے۔ سکندر لودھی فیروز خان تغلق کو مغلوب کر کے برسر اقتدار آیا تھا۔ اتفاق دیکھیے، خود اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کے سپہ سالار نے اسے تخت سے اتار کر دریائے شور بھیج دیا، یعنی ملک بدر کر دیا اور خاندان گندھارا کی بنیاد رکھی۔ خاندان گندھارا کی فرما روائی ایک مدت تک اچھی چلی، لیکن آخر سلطنت کے ٹکڑے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ملک 22 خاندانوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسا ہو جائے تو پھر مغل آیا ہی کرتے ہیں، چنانچہ آئے اور سلطنت مغلیہ قائم کی۔